وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا لِلرَّجُلِ بل مطلق الذکر۔ فرما رہے ہیں کہ اذان اور اقامت مستحب ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے، اور یہ استحباب للرجل مرد کے لیے ہے، مرد کے لیے مستحب ہے کہ اذان اور اقامت بآواز بلند کہے۔ بل مطلق ذکر، بلکہ مطلقاً مذکر کے لیے اذان اور اقامت کو بلند آواز سے کہنا مستحب ہے، چاہے مکمل مرد نہیں ہے، ممیز بچہ ہے، نابالغ ہے۔ اما الانثى فتسر بہما کما تقدم، اور جو مؤنث ہے خاتون عورت، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کہے اذان اور اقامت کو، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یستحبان للنساء سران، اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں عورتوں کے لیے آہستہ آہستہ کہنا، پیچھے شروع میں گزری تھی بات۔ وَقَذَ الْخُنْثَى، اسی طرح خنثی جو ہوتا ہے جنس ثالث، اس کے لیے بھی آہستہ آہستہ کہنا ہے اذان اور اقامت، بلند آواز سے نہ کہے۔ وَالتَّرْتِيلُ فِيهِ، اور مستحب ہے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر کہے، ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور واضح الفاظ میں بیان کرنا۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ترتیل کیسے ترتیل کرے، بے بیان حروف ہی، حروف کو بیان کر کے، یعنی واضح واضح حروفوں کو ادا کرے۔ وَإِطَالَةِ وُقُوفِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْجَالٍ، اور تھوڑا سا وقفے کو لمبا کرے، یعنی جو فصول کہے گا فصول کے درمیان زیادہ وقفہ کرے، مثلا اللہ اکبر، تھوڑی دیر ٹھہر جائے، پھر اللہ اکبر، جس طرح عموماً اذان دی جاتی ہے۔ مستحب ہے کہ اذان کے فصول کے درمیان وقفہ کرے، لمبا وقفہ کرے۔ من غیر استعجال، جلدی بھی نہ کرے، جلدی جلدی اذان نہ دے، آرام آرام سے اذان دے۔ والحدر، یہ تو اذان کی بات تھی، لیکن کہتے ہیں والحدر هو الاسراع فیہا، حدر یعنی جلدی کرنا، اور جلدی کرنا مستحب ہے اقامت میں، فیہا یعنی فی الاقامت، اقامت میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ کیسے جلدی کرے؟ بے تقصیر الوقوف علی کل فصل، ہر فصل کے وقفے کو کم کرے، فاصلے کو کم کرے۔ لا ترکہ، اصلاً فاصلے کو ترک کرنا درست نہیں ہے، فاصلہ ترک نہ کرے، فاصلہ دے دو فصول کے درمیان اقامت کی، لیکن تھوڑا فاصلہ ہو، اذان کی نسبت سے کم ہو۔ لا ترکہ، اصلاً فاصلے کو ترک کرنا جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، لکراہت اعرابہما، کیونکہ اعراب لگانا ان پر مکروہ ہے، اذان اور اقامت کے حروف پر اعراب لگانا۔ حتی لو ترک الوقف اصلاً فالتسکین اولی من الاعراب، حتیٰ کہ اگر اصلاً وقف کو ترک کر دے، بالکل وقف کرے ہی نہ، آگے ملا کر پڑھتا جائے، تب بھی تسکین اولی من الاعراب، اولا یہ ہے کہ اعراب کی بجائے سکون کی حالت میں پڑھے۔ مثلا اقامت کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ کیا ہے اللہ اکبر، را پر ضمہ ہے، چونکہ اللہ مبتدا اکبر خبر ہے تو اس پر ضمہ پڑھنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اقامت میں چونکہ فاصلہ نہیں دینا، آگے ملا کر پڑھنا ہے، تو ایسے پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پر چونکہ قاعدہ ہے جو ہم نے تجوید وغیرہ میں پڑھا ہے کہ اگر آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں وقف نہ کرو، اگر وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو حرف کو حذف کر دو، ٹھیک ہے؟ اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو حذف، یہ قرآن میں ہے تجوید کے قواعد میں، اگر آپ
آگے ملانا چاہتے ہیں تو بغیر حرکت ان سکون کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، حرکت سے پڑھو۔ اس کے برعکس ہے، اگر آپ وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حرکت کے پڑھو، حرکت پڑھنا مکروہ ہے۔ بس مثال کے طور پر پڑھیں بسم اللہ کو آگے ملا کر بغیر وقفے کے پڑھنا چاہتے ہیں اگلی صورت، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ، اگر بسم اللہ پر کریں وقفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر حرکت کو ساکن کرنا ہے، پھر پڑھیں قل هو اللہ احد۔ اگر یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہتے، آگے ملا کر پڑھنا چاہتے حرکت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ایسے ہوتا ہے نا، یعنی وصل بالحرکت اور وصل بالسکون اور وقف بالحرکت مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ مکروہ نہیں ہے۔ اقامت میں آپ وصل بالسکون کر سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ آپ ایسے پڑھیں اللہ اکبر و اللہ اکبر، نہیں، اگر وصل کرنا چاہتے ہیں اگلے جملے کے ساتھ پہلے کو تو یہاں پر سکون کر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ کہتے لا ترک لے کر آتے اعرابہما حتی لو ترک الوقف اصلا فتسکین اولا من الاعراب، کہتے ہیں اصلا فاصلے کو ترک نہ کرے، کیوں مکروہ ہے ان پر اعراب پڑھنا، ان کی فصلوں پر اذان و اقامت کی فصول پر اعراب پڑھنا مکروہ ہے۔ حتی لو ترک الوقفہ، حتیٰ کہ اگر وقف نہ بھی کرے بندہ، اصلاً وقف نہ کرے، فتسکین اولا من الاعراب، اعراب کی بجائے سکون کے ساتھ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ فإنه لغت عربی، چونکہ لغت عربی ہے یہ، والاعراب مرغوب عنہ شرعاً، اور اعراب شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ مرغوب راغب یرغب کا کلمہ عن کے ساتھ استعمال ہو تو ناپسند کے معنی میں ہے، فی کے ساتھ استعمال ہو یا الا کے ساتھ تو وہ پسند کے معنی میں ہے۔ تو الاعراب مرغوب عنہ شرعاً، اعراب شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ ولو اعرب حینئذ ترک الافضل، اگر اس وقت اعراب دے دے تو اس نے افضلیت کو ترک کر دیا ہے، اعراب کے ساتھ اگر پڑھے تو مثلا پڑھے اللہ اکبر و اللہ اکبر، تو افضلیت کو ترک کر دیے، یعنی وہ ثواب جو ملنا چاہیے تھا، استحباب فضیلت نہیں ہے۔ ولم تبطل، اگرچہ یہ اذان اقامت باطل نہیں ہے۔ اما اللحن ففی بطلان ما فی بہی وجہان، لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن کہتے ہیں اعرابی غلطی، اعراب کی غلطی۔ اگر کوئی شخص اذان اور اقامت میں اعراب کی غلطی کرے، پڑھے اللہ اکبر اصلا، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، غلط پڑھے، تو کیا اذان اور اقامت باطل ہے یا نہیں ہے؟ کہتے اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ باطل ہیں، ایک قول یہ ہے کہ باطل نہیں ہے۔ وَيَتَّجِهُ الْبُطْلَانُ لَوْ غَيَّرَ الْمَعْنَى، جناب اشارے فرماتے ہیں کہ اگر اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جائے تو پھر قوی یہ ہے کہ باطل ہیں، اذان اور اقامت باطل ہیں۔ کَنَصْبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلا رسول اللہ پر نصب پڑھنا، اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لوگ عام طور پر، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ الٹ پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر معنی تبدیل ہو جائے گا تو باطل ہے۔ عدم تمامیت الجملۃ بہ بفوات المشہود بہ لغۃ وان قصدہ، ہاں یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ پر نصب پڑھیں تو کیسے معنی بدلتا ہے؟ تھوڑا سا ادبی نکتہ ہے، قابل توجہ ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہتے ہیں اگر ایسے کہیں گے تو معنی بدلے گا، کلام ناتمام رہے گی۔ کیوں؟ اشہد ان محمدن، انا کیا ہے؟ محمدن اس کا اسم،
رسول اللہ کیا ہے؟ انا کی خبر ہے. معنی کیا ہے کلام کا؟ اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ معنی ہے اس کا، میں گواہی دیتا ہوں. تو یہاں پر گواہی دینے والا کون ہے؟ شاہد، وہ متکلم جو اذان اقامت کہہ رہا ہے وہ ہے گواہی دینے والا. کس چیز کی گواہی دی رہی ہے؟ یعنی کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے؟ محمد کے رسول ہونے کی. تو اس کلام میں مشہود علیہ اور مشہود دو چیزیں ہونی چاہیے. مشہود علیہ کون ہے؟ محمد، جس پر گواہی دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے. مشہود کون سی چیز ہے؟ یعنی جس کی گواہی دی رہی ہے، خبر، وہ رسول اللہ ہے. یہی ہے نا، مشہود علیہ محمد ہے. مشہود وہ رسول اللہ ہونا ہے، اس کا رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے. جی ہے نا. اگر آپ کہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، رسول کے اوپر نسب پڑھیں رفع کی بجائے، تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ کلام ناتمام ہوگی. کیوں؟ انا کو اسم اور خبر چاہیے. اس کا اسم تو آگی محمدن، رسول اللہ اسم تو نہیں، خبر تو نہیں ہے، کیونکہ نسب پڑھ رہے ہیں تو یا اس کا عطف بیان بنے گا محمد کا، یا بدل بنے گا، جو کچھ بھی بنے اس کے تابع ہوگا. تو خبر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ خبر ہے آپ کے پاس انا کی؟ یا با الفاظ دیگر مشہود کہاں ہے آپ کا؟ نہیں ہے نا. تو کلام کیا ہے؟ ناتمام ہے. اب معنی کیا ہوگا نصب کی صورت میں؟ نصب کی صورت میں معنی یوں ہوگا، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد جو اللہ کا رسول ہے. کیا خبر؟ مشہود علیہ وہ بیان نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. لہذا کلام کیا ہے؟ ناتمام. جب کلام ناتمام ہے تو معنی خراب ہو جائے گا، بدل جائے گا، تو اذان اور اقامت باطل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس جملے میں کہنا چاہ رہے ہیں. وَيَتَّجِهُ الْبُطْلَانُ لَوْ غَيَّرَ الْمَعْنَى، بطلان متجہ ہے، قوی ہے. یعنی اذان اور اقامت باطل ہونے والا قول زیادہ قوی ہے. کب؟ لو غیر المعنی، اگر معنی کو تبدیل کر دے. کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسے لفظ رسول اللہ کے اوپر نصب دینا، جیسے کہ وضاحت ہوئی ہے. کیوں معنی تبدیل ہو جائے گا؟ لے عدم تمامیت الجملۃ بھی، نصب کی صورت میں جملہ تمام نہیں ہے. کیوں جملہ تمام نہیں ہے؟ بے فوات المشہود بہی، مشہود بہی یعنی جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے وہ فوت ہو گئی ہے، یعنی انا کی خبر موجود نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے وَإِنْ قصد، اگرچہ قصد کرے فرق نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن جو الفاظ بیان کر رہا ہے اس میں وہ مختلف ہے. ان الفاظ میں وہ تقصیر کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، تو لہذا اس کی اذان باطل ہے. کہتے ہیں وَإِنْ قَصْدُ، اگرچہ قصد بھی کرے تب بھی باطل ہے. کیوں؟ اذ لا یکفی قصد العبادت اللفظیت ان لفظها، کیونکہ جو عبادت لفظی ہے اس عبادت لفظی کی بجائے قصد کرنا کافی نہیں ہے. عبادت لفظی ہے یعنی بالفرض آپ پر واجب ہے قرات کرنا، آپ نے نیت کی ہے تکبیرۃ الاحرام کی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سیدھے کیے ہیں، اب آپ نے قرات کرنی ہے. آپ قرات بھی خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں، نیت کر لیں جی میں قرات کر رہا ہوں، اتنی ہی دیر کھڑے جتنی دیر قرات کرنی ہے، اسی نیت سے کھڑے ہوں کہ میں قرات کر رہا ہوں، لیکن زبان پر جاری نہ کریں، نماز باطل ہے. جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت لفظوں کے ساتھ آپ نے انجام دینی ہے اس کی جگہ پر قصد اور ارادہ جائے گزین نہیں ہو سکتا، اس کے کیا مقام نہیں ہو سکتا. ارادہ بھی ضروری ہے اور الفاظ کے ساتھ بیان کرنا بھی ضروری ہے. وَإِنْ قَصَدَهُ، اگرچہ قصد کرے
یہی قصد اس کا کہ میں یہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان پر جاری نہیں کر رہا. اذ لا یکفی قصد العبادت اللفظیت عن لفظها، چونکہ کافی نہیں ہے کہ عبادت لفظیہ کا قصد کر لیں اس کے لفظ اور تلفظ سے. تلفظ کی بجائے جو ہے اس کے لفظ قصد کریں. والمؤذن الراتب یقف علی مرتفع، مستحب ہے کہ مؤذن راتب، مؤذن راتب سے کیا مراد ہے؟ راتب کہتے ہیں ہمیشہ اذان دینے والا، جس طرح امام راتب یعنی وہ امام جو ہمیشہ وہاں نماز پڑھاتا ہے. مؤذن راتب یعنی ہمیشہ جو اذان دیتا ہے، مستقل اذان دینے والا، اس کو راتب کہتے ہیں. کہتے ہیں مستحب ہے کہ مؤذن راتب یعنی ہمیشہ جو اذان دیتا ہے یاقف علی مرتفع، اونچی جگہ پر کھڑا ہو، لیکون ابلغ فی رفع صوت، تاکہ وہ بہتر انداز سے آواز پہنچا سکے، بلیغ تر ہو آواز پہنچانے میں. وابلاغہ المصلین، اور مستحب ہے کہ نہ لیکون ابلغ فی رفع صوت و ابلاغ المصلین، اور نمازیوں تک اذان کی آواز پہنچانے میں وہ بہتر ہو، بہتر انداز میں پہنچا سکے. وغیرہ یقتصر عنہ، غیر راتب اگر اذان دے رہا ہے، خود وہ مؤذن دائمی جو ہے وہ نہیں آیا، آج کوئی اور بندہ اس کی جگہ پر اذان دے رہا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ اس سے تھوڑی سی پس جگہ پر کھڑا ہو، اس کی جگہ پر کھڑا نہ ہو. اتنی عظمت ہے بابا جو مؤذن راتب ہے اس کی. مراعتاً لجانبی، اس کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا احترام ہے. حتی یکرہ سبقہ بہ ما لم یفرط بالتاخیر، یہاں تک کہ مکروہ ہے امام مؤذن راتب سے سبقت لینا، اس سے پہلے اذان کہنا. وہ ابھی آیا نہیں، جلدی گیا ہے، جا کر اس نے اذان شروع کر دی اس کے آنے سے پہلے. بعض لوگ کرتے ہیں ایسے، مکروہ ہے ایسے. گیا کیا ہے؟ ثواب لینا، لے کر کیا ہے؟ غیر ثواب. حاصل نہیں ہوا نا ثواب، جو ثواب لینے کی حاصل نہیں ہوا. کیونکہ امام راتب اسی طرح مؤذن راتب مکروہ ہے کہ مؤذن راتب پر سبقت لینا، جلدی جلدی اذان دے دینا اس کے آنے سے پہلے، اس کی اجازت کے بغیر، مکروہ ہے. حتی یکرہ سبقہ بہ، یہاں تک کہ امام راتب سے سبقت کرنا مکروہ ہے. ما لم یفرط بالتاخیر، جب تک زیادہ دیر نہ ہو جو اس کو، اس کی انتظار کرو. اگر زیادہ دیر ہو رہی ہے تو پھر کوئی اور بندہ اذان دے سکتا ہے. اگر زیادہ دیر نہیں، معمول کے مطابق 2 منٹ 4 منٹ دیر ہو جاتی ہے اس کو، تو انتظار کرو، وہ خود آئے گا اور اذان دے گا. واستقبال القبلۃ فی جمیع الفصول خصوصاً الاقامۃ، مستحب ہے کہ تمام فصول میں قبلہ رخ انسان ہو، خصوصاً اقامت میں. ادھر ادھر منہ پھیر سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اذان اقامت کی جائے. وَيُكْرَهُ الْالْتِفَاتُ بِبَعْضِ فصول یمینا وشمال، بعض فصول میں اگر دائیں بائیں دیکھے تو یہ مکروہ ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَنَارَةِ عِنْدَنَا، اگرچہ مینارے پر ہی کھڑا ہو، گلدستے اذان پر بھی کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہو، تب بھی ادھر ادھر دیکھنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے. لیکن نیچے حاشیہ لگا رہے ہیں ہمارے پاس کہ اما عند ابی حنیفہ فیستحب الادارۃ بالاذان علی المنارۃ والمالکیۃ علی الاطلاق. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے اگر مینارے کے اوپر گلدستے اذان کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے تو ادھر ادھر سر کو پھیرے. اور مالکیوں کے نزدیک امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً چاہے گلدستے اذان پر کھڑا ہو کر اذان دے یا کسی اور جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دے، ادھر ادھر منہ پھیرنا مستحب ہے اس کے لیے، تاکہ ادھر ادھر منہ پھیرے گا تو آواز کچھ ادھر جائے گی، ادھر کچھ ادھر جائے گی، لوگ سنیں گے. والشافعیۃ استحب الالتفات بالرأس الی الیمین عند قول حی علی الصلاۃ. شافعی کہتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ کہے تو سر کے ساتھ دائیں طرف اشارہ کرے، متوجہ ہو، سر صرف پھیرے، سر نہ پھیرے، صرف سر پھیرے، ٹھیک ہے نا. اور جب حی علی الفلاح ہے تو بائیں طرف سر پھیرے.
حی علی الصلاح جب کہے تو دائیں طرف سر پھرے، حی علی الفلاح کہے تو بائیں طرف سر پھرے۔ والحنابلہ استحب الالتفات بالصدر، حنبلی وہ کہتے ہیں کہ سینے کے ساتھ متوجہ ہو جائے، یعنی پورا پھر جائے، جسم کا اگلا حصہ بھی دائیں بائیں پھر جائے۔ راجع الفقہ المذاہب الاربعہ، ہاں یہ مذاہب اربعہ کی جو فقہ ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔